آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹاپک وہ ہے قومی آمدنی کا توازن، نیشنل انکم ایکولیبریم، ٹو سیکٹر اکانومی، دو شعبی معیشت میں۔ تو لہٰذا دو شعبی معیشت ہم کسے کہتے ہیں؟ دو شعبی معیشت ایک ایسی معیشت جس میں ہم ایک طرف سے ہاؤس ہولڈ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ فرمیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ہاؤس ہولڈ کا مطلب ہوا کہ گھرانے، جہاں پر محنت سرمایہ ناظم اور زمین محنت سرمایہ ناظم ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے فرمیں، یہ فرم کا مطلب ہوتا ہے کہ کاروباری یونٹس، پیداواری یونٹس، جہاں پہ اشیاء پیدا ہوتی ہیں یا اشیاء پیدا کر کے فروخت کرتے ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ کاروبار کیا جاتا ہے منافع کے لیے، تو لہٰذا یہ جو ہے وہ فرمیں کہلاتی ہیں۔ تو ہم نیشنل انکم ایکولیبریم کو ٹو شعبی معیشت میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ ٹو شعبی معیشت ہی ہمارے کورس کا حصہ ہے۔ اب قومی آمدنی کا جو توازن ہے وہ دو طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ از اکول ٹو ایگریگیٹ سپلائی، لیکن ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیونگ از اکول ٹو انویسٹمنٹ کے تحت قومی آمدنی کا توازن کیسے ہوتا ہے، یعنی کہ کل بچتیں سرمایہ کاری کے برابر ہوں تو ایسی صورت میں قومی آمدنی کا توازن ہوتا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت قومی آمدنی کے توازن کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم آج اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب سیونگ از اکول ٹو انویسٹمنٹ ہو تو پھر قومی آمدنی کا توازن کیسے ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے ایک اور ہم چیز جاننا ضروری ہے۔ کیا جاننا ضروری ہے؟ یہ کہ ایکولیبریم مینس، یعنی کہ یہ توازن کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ دیکھیں، جس طرح مائکرو اکنامکس نے آپ نے منڈی کا توازن پڑھا ہے، جب طلب اور رسد دونوں برابر ہو جاتی ہیں تو آجر کی تمام مقدار جو فروخت کرنا چاہتا ہے اشیاء کی وہ فروخت ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف سے جو گاہک یا جو خریدار ہیں، کنزیومرز ہیں، وہ جو مقدار خریدنا چاہتے ہیں وہ مقدار بھی ان کو مل جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں گاہک بھی خوش ہوتا ہے اور آجر بھی خوش ہوتا ہے، یعنی کہ دونوں کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ دونوں کے کیا مقاصد تھے؟ ایک خاص مقدار جو فروخت کرنا چاہتا تھا وہ فروخت ہو چکا، اور دوسری طرف سے جو ہے وہ جو منڈی کے اندر جو گاہک موجود ہوتے تھے، کنزیومر موجود ہوتے تھے، ان کو جتنی اشیاء کی مقدار طلب چاہیے تھی وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ منڈی کا جو ہے وہ توازن کہلاتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ اب جب منڈی کا توازن پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں جو منڈی کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ نہ سپلائی میں اضافہ ہوتا ہے نہ ڈیمانڈ میں کمی، یعنی کہ سپلائی اور ڈیمانڈ دونوں برابر رہتے ہیں۔ اب اس توازن جب ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے، تو اس میں پھر تبدیلی کا رجحان نہیں رہتا۔ تو یہاں پر بھی نیشنل انکم ایکولیبریم میں بھی ایسا ہے کہ جب قومی آمدنی کے اندر توازن پیدا ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں پھر وہاں پہ ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اور پھر تبدیلی کا جو رجحان جو ہے وہ نہیں رہتا، یعنی قومی آمدنی کے توازن سے مراد قومی آمدنی کی ایک ایسی سطح ہو گئی جہاں پہ قومی آمدنی میں تبدیلی کا رجحان نہیں رہتا، یعنی کہ نہ قومی آمدنی بڑھنے کی طرف رجحان ہوتا ہے نہ قومی آمدنی کی گھٹنے کی طرف رجحان ہوتا ہے، یعنی کہ قومی آمدنی کی ایک سطح مقرر ہو جاتی ہے جہاں پر اس کی ٹھہراؤ آ جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قومی آمدنی کا توازن۔ جیسا کہ ہم نے ابھی کہا کہ قومی آمدنی کے توازن کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ قومی آمدنی کا توازن کیسے مقرر ہوتا ہے، اور قومی آمدنی کے توازن کی جو شرط ہم نے یہاں پہ رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر سیونگ از اکول ٹو انویسٹمنٹ ہو جائے تو قومی آمدنی کا توازن پیدا ہوتا ہے، قومی آمدنی میں توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب سیونگ از اکول ٹو انویسٹمنٹ، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں دو ایکویشن چاہیے، وائی از اکول ٹو سی پلس ایس اور وائی از اکول ٹو سی پلس آئی، یعنی کہ یہ وائی از اکول ٹو سی پلس ایس، وائی از اکول ٹو سی پلس آئی دونوں
قومی آمدنی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ C+S کس طرح جو ہے وہ ایکویشن ڈیولپ ہوا اور y=C+i کس طرح یہ ایکویشن ڈیولپ ہوا، تو لہٰذا ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں کہ یہ ایکویشنز کیسے بنے۔ اچھا، اب آتے ہیں ایگریگیٹ سپلائی یعنی کہ مجموعی رسد کے اوپر۔ تو مجموعی رسد کیا ہے؟ تو مجموعی پیداوار جو ملک میں فروخت کے لیے پیش کیا گیا ہو اس کو ہم مجموعی رسد کہتے ہیں، یا مجموعی پیداوار کو ہم مجموعی مالیت بھی کہتے ہیں، یعنی کہ مجموعی پیداوار یا مالیت جو فروختکار ملک میں فروخت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، یعنی فروخت کے لیے پیش کر رہے ہیں، اس کو ہم مجموعی رسد کہتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ ٹوٹل ویلیو آف آؤٹ پٹ، دیکھیں یہ ٹوٹل ویلیو آف آؤٹ پٹ ہے۔ اس ٹوٹل ویلیو آف آؤٹ پٹ کو ہم جو ہے وہ ٹوٹل ریونیو آف دا فرم بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ جو ٹوٹل آؤٹ پٹ جو پروڈیوس ہوتی ہے، اگر وہ سیل ہو جاتی ہے ساری کی ساری، تو وہ اس فرم کے محاصل بن جاتے ہیں۔ اب وہ فرم کے محاصل جو ہے وہ عاملین پیدائش کی جو معاوضوں کی ادائیگیاں بن جاتی ہیں۔ ظاہر بات ہے، جب ایک فرم آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتی ہے تو عاملین پیدائش کا استعمال کرتی ہے۔ جب عاملین پیدائش کا استعمال کرتی ہے تو وہ جو فرم کے محاصل ہوتے ہیں وہ عاملین پیدائش کی معاوضوں کی ادائیگیاں بن جاتی ہیں، اور یہی عاملین پیدائش کی معاوضوں کی ادائیگیاں کیا بن جاتی ہیں؟ دیکھیں یہ دیکھیں انکم آف دا ہاؤس ہولڈ بن جاتی ہیں۔ کیا بن جاتی ہیں؟ یہ انکم آف دا ہاؤس ہولڈ۔ تو اب دیکھیں اس کا مطلب کیا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹوٹل آؤٹ پٹ ہے وہ ٹوٹل آؤٹ پٹ جو ہے وہ انکم آف دا ہاؤس ہولڈ ہے۔ ہم دوسری صورت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انکم آف دا ہاؤس ہولڈ، ہم دوسری صورت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کل پیداوار ہے وہ اس ملک کی قومی آمدنی ہے، مجموعی مالیت ہے۔ جو کل پیداوار ہے وہ اشیاء و خدمات کی مجموعی مالیت ہے، لہٰذا یہ مجموعی مالیت جو ہے وہ قومی آمدنی کہلاتی ہے، کیونکہ یہ اس ملک کے اندر رہنے والے تمام گھرانوں کی آمدنی کے برابر آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اب دیکھیں اس کو ہم ایکویشن کی شکل دیتے ہیں، یعنی کہ ایگریگیٹ سپلائی جس کو ہم AS یعنی کہ مجموعی پیداوار، ایگریگیٹ سپلائی یعنی کہ مجموعی رسد جو کہ AS ایگریگیٹ سپلائی مجموعی رسد کس کے برابر ہوئی؟ انکم آف دا ہاؤس ہولڈ یعنی کہ قومی آمدنی کے برابر ہوگی۔ تو یہ ایگریگیٹ سپلائی، یہ ایگریگیٹ سپلائی ہے، ٹھیک ہے۔ مجموعی رسد کس کے برابر ہوئی؟ Y قومی آمدنی، جیسا کہ ہم قومی آمدنی کے لیے میکرو اکنامکس میں Y کا سمبل استعمال کرتے ہیں، اور اس کو فردر تھوڑا سا اور دیکھیں آگے تو یہ کیا بن جاتی ہے؟ دیکھیں یہ Y کیا بن جاتا ہے؟ یہ قومی آمدنی جو ہے وہ، اب اس قومی آمدنی کا لوگ کیا کرتے ہیں؟ یا لوگوں کے پاس جو آمدنی ہوتی ہے اس کا کیا استعمال ہوتا ہے؟ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ یا تو قومی آمدنی جو ہے وہ جو آمدنی ہے لوگ خرچ کریں گے کنزمپشن ایکسپینڈیچر کے اوپر۔ اشیاء صارفین ایسی اشیاء ہوتی ہیں جن سے لوگوں کی اپنی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، یا ان کے استعمال سے ان کو تسکین حاصل ہوتا ہے یا افادہ حاصل ہوتا ہے۔ اس قسم کی اشیاء کے اوپر اخراجات کو ہم کنزمپشن ایکسپینڈیچر کہتے ہیں، تو لہٰذا لوگ ایسی چیزوں کے اوپر اخراجات کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف سے جب اخراجات پوری ہوتی ہیں تو ان کے پاس جو رقم بچ جاتی ہے اس کو ہم جو خرچ نہیں کرتے ہیں، اپنے کنزمپشن ایکسپینڈیچر کے اوپر خرچ کرنے کے بعد جو رقم بچ جاتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ سیونگ، بچتیں کہلاتی ہیں۔ تو لہٰذا سیونگز کو ہم اس سے ظاہر کرتے ہیں۔ تو اگر اب ہم قومی آمدنی کا جو ہے وہ ایکویشن بناتے ہیں، سو Y=C+S، تو لہٰذا کل قومی آمدنی کس کے برابر ہوئی؟ لہٰذا کل قومی جو آمدنی ہے
وہ ٹوٹل جو نیشنل انکم ہے y = C+S کے برابر ہوئی. تو لہٰذا اب ہم نے دیکھا کہ y = C+S کیسے بنتا ہے. نیکسٹ جاتے ہیں ایگریگیٹ ڈیمانڈ، مجموعی طلب. تو لہٰذا یہ مجموعی طلب کسے کہتے ہیں؟ willingness to consume by household، کسی ملک کے لوگ اشیاء و خدمات کو خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ان کی مجموعی اشیاء و خدمات کی خریدنے کی خواہش کو مجموعی ہم طلب کہتے ہیں. تو لہٰذا اس کو ہم ایکسپیکٹڈ ڈیمانڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سال کے دوران کتنی اشیاء و خدمات کی مقدار کو طلب کیا جا سکتا ہے یا طلب کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. تو اب دیکھیں جب ہم ایکسپیکٹڈ ڈیمانڈ کی بات کر رہے ہیں، متوقع طلب، یعنی کہ لوگ کیا طلب کر سکتے ہیں، ایک ملک کے لوگوں کی طلب کیا ہو سکتی ہے. ایک ملک کے لوگوں کی طلب یا تو کنزیومر گوڈز ہو سکتے ہیں یا تو کیپٹل گوڈز ہو سکتے ہیں. کنزیومر گوڈز کا کیا مطلب، اردو ہم کنزیومر گوڈز کسے کہیں گے، کیپٹل گوڈز کسے کہیں گے؟ کنزیومر گوڈ کا مطلب ہوگا اشیاء صارف، اشیاء صارف یا اشیاء صارفین. اشیاء صارف، کنزیومر گوڈ مینس اشیاء صارف، کیپٹل گوڈ مینس اشیاء سرمایہ. تو کسی ایک ملک کے لوگ یا تو اشیاء صارفین خریدیں گے یا اشیاء سرمایہ خریدیں گے. تو اس سے ہم آگے جو ہے وہ ایک ایکویشن ڈرا کریں گے، یعنی کہ ہماری جو مجموعی طلب ہے، ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ فار دا کنزیومر گوڈز پلس ڈیمانڈ فار دا کیپٹل گوڈز، اشیاء صارفین کی طلب اور اشیاء سرمایہ کی طلب کے اوپر مشتمل ہوگا. اس کو ایکویشن کی شکل دیتے ہیں. مجموعی طلب کس کے اوپر منحصر ہوگا؟ مجموعی طلب جو ہے وہ اس ملک کے لوگوں کی کل اشیاء صارفین کی طلب اور اس ملک کے لوگوں کی جو ہے وہ کل اشیاء سرمایہ کی طلب کے اوپر منحصر ہوگا. تو لہٰذا ایگریگیٹ ڈیمانڈ y = C+I. تو لہٰذا C+I جو ہے y کے برابر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری مجموعی قومی پیداوار یا مجموعی قومی آمدنی ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قومی آمدنی ہے، وہ C+I کے برابر ہے. ڈیمانڈ فار دا کنزیومر گوڈ اینڈ ڈیمانڈ فار دا کیپٹل گوڈ کے برابر ہے. جیسے کہ ہم نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ y = C+S کہاں سے آیا، یہ y = C+I کیسے بنا. تو ابھی آپ کو یہ بات کلیئر ہوئی کہ یہ y = C+ کیسے ایکویشن بنا اور دوسری طرف سے y = C+I ایکویشن کیسے بنا. جیسے کہ ہم نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ نیشنل انکم ایکولیبریم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ قومی آمدنی کے توازن کو 2 سیکٹر اکانومی، 2 شعبی معیشت میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے ہم نے جو کیا کہا تھا، اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ = ایگریگیٹ سپلائی، دوسرا یہ ہے کہ سیونگ = انویسٹمنٹ، یعنی کہ کل بچتیں اور سرمایہ کاری کا طریقہ کار. تو لہٰذا اب ہم کل بچتیں اور سرمایہ کاری کے طریقہ کار کے تحت کس طرح قومی آمدنی جو ہے وہ توازن میں آتی ہے. تو لہٰذا اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ابھی جس طرح اوپر ہم نے ایکسپلین کیا ہے y = C+S بھی ہوتا ہے اور y = C+I بھی ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ C+ یہ بھی قومی آمدنی، C+I دونوں ایکول ہو جاتے ہیں. تو C+S = ہم C+I لکھ سکتے ہیں دونوں، چونکہ C+S = C+، یہ دونوں y کو ظاہر کرتی ہیں. تو لہٰذا C+S بھی y ہے C+I بھی y ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں. تو دونوں ایکویشنز میں آپ دیکھیں کہ C جو ہے وہ کامن ہے، C+S = C+I. تو ایکویشن کے رائٹ سائڈ پہ بھی C ہے، ایکویشن کے لیفٹ سائڈ بھی C ہے. تو ہم C کو جو ہے وہ یہاں پہ C ختم ہو جائے گا، C مائنس پلس ہو کے C کینسل آؤٹ ہو جائے گا. تو یہاں پہ C+S
از اکول ٹو سی پلس آئی ہے، سی کینسل آؤٹ ہو جائے گا، دونوں ایکویشن کے دونوں طرف سی موجود ہے، اسی وجہ سے سی جو ہے وہ کینسل آؤٹ ہو جائے گا۔ جب سی کینسل آؤٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس کیا بچتا ہے، ایس از اکول ٹو آئی۔ تو لہٰذا یہ بات یہاں پہ ثابت ہو جاتی ہے کہ قومی آمدنی اس وقت توازن میں ہوگی جب اس ملک کی کل بچتیں اس ملک کی کل سرمایہ کاری کے برابر ہو۔ تو لہٰذا اب یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی کہ کس طرح قومی آمدنی جو ہے وہ توازن میں آئے گی۔ تو سی ایس از اکول ٹو آئی ہو تو پھر قومی آمدنی جو ہے وہ توازن میں آتی ہے۔ اگر سیونگز آر گریٹر دین انویسٹمنٹ ہو تو ایسی صورت میں بھی قومی آمدنی کا توازن نہیں ہوگا اور قومی آمدنی میں تبدیلی آ جائے گی اور قومی آمدنی جو ہے وہ موومنٹ کرے گی سیونگ از اکول ٹو انویسٹمنٹ کی طرف، اور پھر سیونگ از اکول ٹو انویسٹمنٹ ہوگا اور پھر یہاں پہ قومی آمدنی کا توازن بن جائے گا۔ اور اسی طرح دوسری طرف سے جو ہے وہ اگر انویسٹمنٹس آر گریٹر دین سیونگ ہوگا تو ایسی صورت میں بھی قومی آمدنی کے اندر توازن پیدا نہیں ہوگا اور قومی آمدنی میں تبدیلی کا رجحان پیدا ہوگا، اور قومی آمدنی کا جو تبدیلی کا رجحان ہے وہ ایس از اکول ٹو آئی کی طرف ہوگا، یعنی کہ اور جب سیونگ از اکول ٹو انویسٹمنٹ ہوگا، بچتیں انویسٹمنٹ کے سرمایہ کاری کے برابر آ جائیں گی تو پھر قومی آمدنی کا توازن بن جائے گا، یعنی کہ قومی آمدنی میں ٹھہراؤ پیدا ہوگا، اب تبدیلی کا کوئی رجحان نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا آپ کتاب کے اندر بھی دیکھیں کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ گراف دیا گیا ہے، ایکسپلین کیا گیا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی، اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اچھا، میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے، لیکن آپ کو اگر پھر بھی کہیں پہ کنفیوژن ہے یا لیکچر میں کوئی تھوڑی اونچ نیچ ہوئی ہے تو آپ جو ہے وہ فیڈ بیک دے دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم فردر اس میں امپرومنٹ کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔